بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک پہنچی ہے کہ بدر کا میدان خاموش ہو چکا ہے، بدر فتح ہو چکا ہے، حوصلے جوان ہیں، حوصلے بلند ہیں، مورال اپ ہے۔ تو بدر کا میدان تو خاموش ہو چکا ہے، لیکن اس کی گونج پورے عرب میں سنائی دے رہی ہے۔ بھائی ظاہر ہے ایونٹ ہے نا، بریکنگ نیوز ہے، اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے بدر کے میدان میں، مسلمانوں کو یقین ملا، حوصلہ ملا۔ یہ تو ہو گئی صورتحال مدینے کی۔ مکے میں کیا ماحول ہے؟ وہاں پر دشمنوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کل تک جن کو ہم نے اتنا سپریس کیا ہوا تھا، انہوں نے بدر میں یہ کیا ہمارے ساتھ۔ So now what is the scenario post بدر؟ مدینے کا سینیریو کیا ہے؟ یہ سنیں، مکے میں جن کے پہلے مکے کا دیکھ لینا چلیں۔ مکہ جن کے سردار بدر میں مارے گئے تھے، ان کے گھرانوں میں غم ہے، ان کے گھرانوں میں غصہ ہے۔ وہاں مجلسوں میں، گھروں میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، یہ شکست بھلانی نہیں ہے، اس کا بدلہ لینا ہے۔ مکے میں یہ بریکنگ نیوز ہے نا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ دشمنوں کی صفوں میں یہ بریکنگ نیوز ہے۔ سو وہاں پر تحرک ہے، کیا ہے؟ وہاں پہ طاقت جمع کی جا رہی ہے، وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، وہاں پر اسٹریٹجی بن رہی ہے۔ میں کہہ دوں فضا میں ایک خاموش طوفان پل رہا ہے۔ مدینہ is apparently normal، apparently مسجد نبوی آباد ہے، اسلامی معاشرہ سنبھل رہا ہے، لیکن لیڈر ہے نا پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہے ہر اعتبار سے۔ سو ظاہر ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سینسٹیوٹی، وہ حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ مخالفین مکے میں خاموش نہیں بیٹھے ہیں، وہ کچھ بڑا کرنے کی تیاری میں ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے، ایئر میں یہ وائب ہے جیسے تاریخ ایک اور نئے چیپٹر کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک نئے امتحان کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اسی اسنا میں دن رات گزر رہے ہیں۔ مدینہ کا ماحول یہ ہے، مکے کا ماحول وہ ہے۔ اس ماحول میں اچانک ایک دن خبر آئی۔ خبر کیا ہے؟ مکے سے ایک بڑا لشکر مدینے کی طرف چل پڑا ہے۔ So now it's a new scenario again altogether. And how is it different؟ کل ہم نے آخر میں کہا تھا بدر کے آخر میں کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ اپیرنٹلی زیادہ سیریس ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اب کی دفعہ تیاری زیادہ، اب کی دفعہ تعداد زیادہ، اب کی دفعہ انتقام کا جذبہ، اب کی دفعہ لوگوں کو جمع کرنے کا ایک اور بہانہ، بدلہ لینا ہے بھائی، بدر کا بدلہ لینا ہے۔ سو اب جب یہ سینیریو ہوا ہے تو مدینے میں اب ایک خاموش سنجیدگی چھا گئی ہے۔ Why؟ It was not only about war۔ سوال صرف جنگ کا نہیں تھا، It was about security of مدینہ۔ بھائی مدینے کا تحفظ، It was not only about security of مدینہ as well۔ اسلامک سوسائٹی کے فیوچر کا مسئلہ تھا کہ اگر اس وقت مدینہ کانکر ہو جاتا ہے تو کیا بنے گا جو ریاست مدینہ بنی اس کا۔ اب آپ منظر سوچیں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا ہے۔ I'm not drawing any comparison، لیکن آج کل بھی ہم جنگ کے مخصوص ماحول میں رہ رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم ریلیٹ not exactly ایک اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے ورنہ تو کیا موازنہ ہے، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا ہے۔ مسجد نبوی ایک مشاورتی مجلس بن گئی ہے۔ سوال وہاں پر کیا ہے؟ دشمن آ رہا ہے مکے سے مدینے میں۔ سوال، دشمن کا مقابلہ مدینے کے اندر رہ کر کیا جائے، let them come and we will defend or attack whatever، یا آپشن نمبر 2 نہیں، شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ ڈفرنٹ اوپینینز آ رہے ہیں، الگ الگ اوپینینز آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ سو ایک اوپینین یہ ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر ڈیفینڈ کرنا چاہیے، گلیاں تنگ ہے، دشمن کو فائدہ نہیں ہوگا، ایک اوپینین یہ ہے۔ ایک اور اوپینین بھی ہے، وہ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کل، ان کے دلوں میں ایک جوش ہے، ان کے دلوں میں ولولہ ہے، وہ چاہتے ہیں میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن کو واضح پیغام ملے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے۔ ایک اوپینین، دوسرا اوپینین،
اب یہ مدینے کی اس وقت بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں ہم نے کرنا کیا ہے. فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ وہ ہوا جو کہ میجورٹی اوپینین تھا, اکثریت کی رائے تھی. وہ کیا تھا؟ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ میدان میں نکلنے کے حق میں جانا چاہیے, ہمیں باہر نکلیں گے. جب اکثریتی فیصلہ ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو قبول فرمایا. فیصلہ ہو گیا. اب آپ اگلا منظر سنیے, رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. اور دیکھیں کس طرح پروفٹ محمد نے ان آل ایسپیکٹس, کل جب ذوالعشیرہ میں کھڑے ہونا تھا الگ انداز تھا, کوہ صفا میں کھڑے ہونا تھا الگ انداز تھا, مدینہ آنا تھا الگ انداز تھا, بدر میں جانا تھا الگ انداز تھا. اب کیا ماحول ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ ہم باہر نکلیں گے. فیصلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور سرکار دو عالم جنگی لباس پہن کر باہر آ گئے ہیں. اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا. مسلمان ایک عجب منظر دیکھ رہے ہیں. مدینے میں رسول اللہ لباس جنگ میں ہے. جن کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ پیوند لگا لباس پہنتے تھے, ان کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ آج جنگی لباس میں موجود ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک خیال آیا کچھ انڈیویجولز کو کہ ہم نے جلدی میں پروفٹ محمد رسول اللہ کو اصرار کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم اپنے اوپینین واپس لے لیتے ہیں, اپنی رائے ہم واپس لے لیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا جب ایک نبی ہتھیار پہن لے پھر فیصلہ بدلنا مناسب نہیں ہوتا جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے. ختم ہو گیا. So now all is set for another war. تیاری شروع ہو گئی ہے. اب مدینے کا عجب منظر ہے. اب مدینے میں تلواریں سنبھالی جا رہی ہیں. اب مدینے میں ڈھالیں درست کی جا رہی ہیں. اب مدینے میں دلوں میں دعائیں ہیں, دماغوں میں احساس ہے. کوئی اپنے گھر والوں سے رخصت لے رہا ہے, کوئی خاموشی سے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. یہ صرف جنگ کی تیاری نہیں ہے, یہ ایمان کے ایک اور امتحان کا سامنا ہے. بالآخر لشکر مدینے سے روانہ ہوا ہے. نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونا ہے. لشکر چل پڑا ہے, مقام جنگ پر پہنچنے لگا ہے. پہنچ گیا ہے, نہیں پہنچا. راستے میں کون واقعہ ہو گیا ہے. راستے میں کیا ہوا ہے عرض کرتے ہیں. ابھی یہ لشکر پوری تیاری کے ساتھ چل پڑا ہے, مدینے سے باہر ہے, اور راستے میں ایک کہہ لوں میں ڈرامائی موڑ پیش آ گیا. وہ کیا عرض کرتے ہیں, مدینے سے جب یہ لشکر مقام جنگ کی طرف روانہ ہوا ہے تو بظاہر تو سب ایک صف میں تھے, لیکن دل سب کے ایک جیسے نہیں تھے. انہی لوگوں میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی. یہ مدینے میں اسلام کے آنے سے پہلے اس کی بڑی ویلیو تھی, ایک بڑا سردار تھا. اوس اور خزرج کے کئی لوگ اس کو اپنا لیڈر مانتے تھے. یہاں تک کہ کچھ روایات میں آیا کہ اس کی تاج پوشی کی باتیں بھی ہو رہی تھی. مگر جب رسول اللہ مدینہ آئے, اسلام پھیلا, قیادت کا مرکز بدل گیا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی. باہر سے یہ انسان مسلمان کہلاتا تھا, دل میں ایک خلش باقی تھی. یہ منافق تھا, یہ منافق تھا. یہ باہر سے کچھ تھا, اندر سے کچھ تھا. تو ہم اس کا تذکرہ یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو جنگ کی بات کر رہے تھے. اس لیے یعنی اتنا بڑا منافق تھا, اس کو منافقین کا سردار کہا گیا. منافقین کا سردار کہا گیا. ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب جو یہ لشکر چلا ہے مدینے سے, اس لشکر میں یہ شامل ہے. راستے میں اس نے ایک عجیب کام کیا. کیا کیا عرض کرتے ہیں. راستے میں اچانک اس نے تقریباً 300 ساتھیوں کو لے کر واپسی کی راہ اختیار کر لی. واپسی؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہماری اوپینین تو نہیں لی گئی تھی, ہماری اوپینین تو نہیں مانی گئی. ہم تو کہہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اب ہم کیوں جان دیں جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی. اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ اپیرنٹلی بہت ہی ڈی مورلائز کرنے والا واقعہ ہے. آگے دشمن سے جنگ ہونی ہے اور یہاں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. بیچ راستے میں یو ٹرن لے لیا ہے لشکر کے حصے نے. لشکر کی اسٹرینتھ افیکٹ ہو رہی ہے, لشکر کی تعداد کم ہو رہی ہے. اور کتنی کم ہو رہی ہے یہ سنیں آپ. یہ جو 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا ہے نا عبداللہ بن ابی, یہ لشکر ہے کتنے افراد کا ٹوٹل؟ 1000 کا. تو 1000 میں سے تقریباً 300 لے کر جا رہا ہے, تو this is 30% of whole لشکر. یہ کل لشکر کی 30% اسٹرینتھ کم ہو رہی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اس کو روکا جائے گا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا یہاں پر؟ اب لشکر آگے جائے گا یا واپس مدینہ جائے گا؟ اب جو ہوگا نا
वो एक बहुत तारीखी मंजर होगा। क्या होगा? कलर्स करेंगे।